بلکہ اس کے دکھ سے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہماری بعض عورتیں کتنی معصوم اور بے وقوف ہوتی ہیں، جو عقیدتوں کی مٹی اپنے تن من پر لیپ کر یہ سمجھنے لگتی ہیں وہ گناہ کی آلائشوں سے پاک ہو گئی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ مٹی غلاظت کے ڈھیر سے اٹھائی گئی ہے۔ تہمات کی ماری ہوئی ان عورتوں نے پورے سماج کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا ہے۔ اے کاش یہ سمجھ لیں کہ ایسی جگہوں پر خدا کی تعلیمات نہیں پائی جاتی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں ملتی۔ اللہ نے کالے پیلے دھاگوں اور کپڑوں کی دھجیوں میں گریں لگا کر جنتر منتر کر کے مسائل حل کرنے کی سختی سے ممانعت کی ہوئی ہے۔ دھاگوں کی گروں میں خدا کا کلام نہیں باندھا جاتا۔ میرے اللہ کا کلام تو وہ ہے جو زبان سے ادا ہو اور کسی محتاجی اور وسیلے کے بغیر بندے کے دل میں اتر جائے، آسمانوں پر پہنچ جائے۔ میرے اللہ کے کلام میں تو وہ طاقت اور اثر ہے جو بدی کی مخلوق کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بھنگ، چرس اور ہوس بھرے لبوں سے یہ مقدس الفاظ نہیں نکلتے، وہ تو ان کالے پیلے دھاگوں میں معصوم اور احمق لوگوں کے ایمان کو پروتے ہیں۔ میں انہیں کیا سمجھاؤں کہ میرے اللہ اور میرے رسول اور اس کے حقیقی صالحین اور اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ بلکہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو سمجھایا اور اسے نصیر کے گاؤں کا پتہ دے کر سمجھایا کہ وہ آج شام کو اسے لے کر وہاں آ جائے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اپنی موجودگی میں ریاض شاہ سے کہہ کر اس کا علاج کروا دوں گا۔ میں بلقیس اور اس کے ماں باپ کو نہر کی پٹڑی پر چھوڑ کر واپس آستانے پر آ گیا۔ بھولے قلندر نے کینہ توز نظروں سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اگر میں مکھن سائیں کا مہمان نہ ہوتا تو یقیناً وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم ہرنی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کا موقع دے دیا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ریاض شاہ اور مکھن سائیں حجرے سے باہر نکلے تو دونوں کے چہرے خوشی کی تمازت سے روشن تھے، لیکن جوں ہی مکھن سائیں نے مجھے دیکھا اس کے ہونٹ کھنچ گئے۔ اچھا سائیں، اب ہم چلتے ہیں، کل میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ سائیں خیر کرے، میں آؤں گا۔ مکھن سائیں نے بھاری بھرکم ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ بالکہ میں اچھو کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اب تو جس دنیا کا بندہ بن چکا ہے اس میں پورے کا پورا داخل ہو جا، لیکن یہ پاگل سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے اندر کا انسان اسے ابھارتا رہتا ہے۔ بچے، میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ جب مرید مرشد کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو اپنے مرشد کی آنکھ، کان اور زبان بن جاتا ہے۔ اس کا دل اپنا نہیں رہتا، مرشد کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ فقیری لائن تو کیا سمجھے؟ تجھے تو نئی نئی کہانیوں کی تلاش رہتی ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابھی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتا۔ سائیں، شاہد میاں بڑا سمجھدار لڑکا ہے، ریاض شاہ نے صورتحال سمجھتے ہوئے کہا۔ آپ جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ریاض شاہ نے کوچوان کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے کہا وہ چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا؟ ریاض شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ انہیں سارے معاملے کی خبر نہیں ہے۔ مکھن سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہی بات تو میں اسے سمجھا رہا تھا شاہ صاحب، اس بیچارے کو تو پھر جانا ہی تھا۔ چلو پھر پیدل چلتے ہیں، ریاض شاہ نے قدرے ناگواری سے کہا۔ شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ہم روانہ کریں گے۔ مکھن سائیں نے اچھو خام ملنگ کو آواز دی، ذرا تانگا گھوڑا جوت لیا بھی، شاہ صاحب کو ان کے گاؤں تک چھوڑ کے آنا ہے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس پورے آستانے میں تانگا گھوڑا تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مکھن سائیں ہم سے مذاق کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ہماری حیرت اس وقت دور ہو گئی جب اچھو خاں حجرے کے عقب میں گیا تو گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ 5 منٹ کے بعد وہ تانگا لے آیا۔ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اس کا قد کاٹ بھی غیر معمولی تھا، رنگ سفید تھا لیکن اس کی رانوں پر کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، آنکھیں صاف اور گہری کالی۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا کسی نواب یا مہاراجے کا ہوگا۔ اس کی ٹہل، سیوا اور ستھرائی صرف کسی بڑے استبل میں ہی ہو سکتی تھی۔ اچھا شاہ صاحب آپ بیٹھیں، یہ تانگا آپ لے جائیں، اللہ کا نام لے کر واپسی کے لیے اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیجیے گا، یہ خود واپس آ جائے گا۔ میں نے مکھن سائیں کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھا، جو شے مکھن سائیں کی ہو جاتی ہے وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی، وہ واپس آستانے پر آ جاتی ہے۔ آؤ بھائی، آج مکھن سائیں کی سواری کا مزہ لیتے ہیں۔ ریاض شاہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو مکھن سائیں گھوڑے کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا،
میرے بچے، میرے مہمانوں کو ان کے گاؤں تک چھوڑا اور اچھے بچوں کی طرح واپس آ جانا۔ جا میرے بچے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کے چہرے پر پھونک ماری تو گھوڑے نے نتنے پھیلائے اور تانگے کو لے کر چل دیا۔ شاہ صاحب نے اس کی باگیں پکڑی ہوئی تھیں۔ شاہ صاحب، یہ تو عجوبہ ہے، میں نے کہا۔ مکھن سائیں خود بھی تو عجوبہ ہے، شاہ صاحب نے کہا لگایا۔ لیکن یہ تو بتاؤ تانگے والا کیوں چلا گیا تھا؟ میں نے ساری بات سنا دی اور یہ بھی کہا کہ آج رات وہ لڑکی ماں باپ کے ساتھ ہمارے پاس حویلی میں آئے گی۔ تو نے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ شاہ صاحب، آپ نے جس طرح اس کو اچھو ملنگ کی زیادتی سے بچایا ہے، میں نے اسمان کے ساتھ اس کو حویلی بلایا ہے۔ وہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور اچھے برے میں تمیز کرنا جانتی ہے۔ شاہد میاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز کرنے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، لیکن یار تم فی الحال ہر ایک سے الجھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تمہارا ادراک اور فہم درست ہے۔ مکھن سائیں کے بارے میں اچھی طرح جان چکا ہوں۔ یہ شخص سفلی علوم میں اس قدر ماہر ہے کہ خدا کی پناہ، بڑا خود غرض بندہ ہے۔ اس نے تو بابا جی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ جنات کا ایک پورا قبیلہ اس کا متی ہے۔ چلے کاٹ کاٹ کر اس نے خود کو کندن بنا لیا ہے۔ یہ بندہ 40 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور 40 روز تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بڑے بھائی سے اس کا نام سن رکھا تھا، ریاض شاہ کہنے لگا۔ ہم لاہور کے اصل مکین نہیں ہیں، ہم پہلے ادھر ڈسکا میں رہتے تھے۔ بابا جی میری والدہ کے پاس تھے۔ برسوں پہلے ہم لاہور منتقل ہو گئے، لیکن ڈسکا اور سیالکوٹ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بڑے بھائی ڈسکا نہر کے پاس سے گزرنے والی نہر کے کنارے چلے کاٹتے تھے۔ مکھن سائیں کے ساتھ وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر جب ہم ادھر ملکوال میں آئے تو بابا جی کی حاضریاں لگنے لگیں، ٹالی والی سرکار سے ملاقاتیں ہونے لگیں تو مکھن سائیں کو علم ہو گیا۔ ریاض شاہ کی بات سن کر مجھے مکھن سائیں سے اپنی پہلی ملاقات کا منظر یاد آ گیا۔ جس روز میں 2 رتی افیون لینے کے لیے لالو کسائی کے ساتھ نہر کی پٹڑی سے گزر رہا تھا تو مکھن سائیں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے خفیف اور معنی خیز انداز میں لالو سے کہا تھا کہ یہ ہمارے مہمانوں کا خدمتگار ہے، اس لیے ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ مکھن سائیں کو علوم کی طاقت کے ذریعے یہ بات معلوم تھی کہ میں کس کے لیے افیون لے کر جا رہا تھا۔ میں نے ریاض شاہ کو اس سے پہلی ملاقات کا ماجرا سنایا تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو بہت معمولی بات تھی۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس روز غازی تمہارے ساتھ ساتھ تھا۔ مکھن سائیں نے اسے دیکھ لیا تھا اور ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی۔ یہ غازی ہی تھا جو تمہیں پولیس کی دست برد سے محفوظ رکھتا رہا۔ مکھن سائیں نے غازی کے ذریعے بابا جی کو سلام پہنچایا اور ملاقات کا پیغام بھی دیا تھا۔ مکھن سائیں نے بابا جی کو قابو کرنے کے لیے کیا حرکت کی تھی؟ مجھے اشتیاق ہوا تو میں نے یہ بات پوچھ لی۔ ہاں، ریاض شاہ اس وقت جوشیلے انداز میں بول رہا تھا۔ مکھن سائیں خود کو بہت طاقتور انسان بنانا چاہتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا، ایک گھوڑا اس کے اشارے پر اس کے مہمانوں کو ان کے گاؤں چھوڑ کر واپس اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو یہ ملنگ ٹائپ لوگ کیا شے ہیں؟ اس نے اچھو خان ڈکیت کو بے بس کر دیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، غازی نے جب بابا جی اور مجھ کو اس کا پیغام دیا تو بابا جی نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتے، لیکن جن دنوں ہم حویلی کی چڑیلوں کو رخصت کرنے اور کالی داس کے خلاف جنگ کا سامان تھا تو بابا جی نے مصلحت کے تحت مکھن سائیں سے ملاقات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پورے علاقے کی جناتی مخلوقات اپنے علاقے میں ان کی دخل اندازی پر سیخ پا ہو، لہٰذا جب وہ اس سے ملنے گئے تو مکھن سائیں قبر میں چلہ کاٹ رہا تھا۔ اس کے جنات نے بابا جی کی خدمت کی۔ بابا جی قبر میں محو چلہ مکھن سائیں کے پاس گئے تو اس نے بابا جی کی آؤ بھگت کی اور انہیں کہنے لگا کہ وہ اس کے پاس کیوں نہیں آ جاتے۔ مکھن سائیں کو بابا جی سرکار کی طاقت اور بزرگی کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو وہ پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ اس نے بابا جی کو اپنے موکل جنات کے پورے قبیلے سے ملوایا تھا۔ بابا جی سرکار نے جب مکھن سائیں کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کس درجے اور حیثیت کے مالک ہیں تو مکھن سائیں کی باچھیں کھیل گئیں، ہوس اور غرض سے رال ٹپکنے لگی اور آنکھیں انتقام کی شعلوں سے بھر گئیں۔ وہ بابا جی کے ذریعے خود کو ایک بہت بڑا روحانی بزرگ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ وہ خود غرض اور سفلی علوم کا ایسا بندہ ہے۔ بابا جی نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ گندے گھناؤنے اور غیر شرعی کام چھوڑ دے، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوا۔ بابا جی جب واپس آنے لگے تو وہ کہنے لگا، زرکان شاہ، میں تمہیں وہ کچھ دے سکتا ہوں جس کی تم طلب کرو گے۔ میرے ایک اشارے پر یہاں سب کچھ حاضر ہوگا۔ میں تمہیں اپنی آفر ٹھکرا کر واپس نہیں جانے دوں گا۔
شاہد میاں ریاض شاہ کہنے لگا، یہی وہ آگ ہے جو کسی عامل اور اللہ کے حقیقی ولی اور باشرح پیر کامل میں فرق پیدا کرتی ہے۔ سفلی عملیات کرنے والے کی طبیعت میں نفرت، حسد، تکبر کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے دلوں پر محبت اور انکساری کی بارش برستی ہے۔ مکھن سائیں کی بات سن کر بابا جی نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس پر وہ کھول اٹھا اور بدتمیزی سے پیش آیا، کہنے لگا، زرکان شاہ، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم بھی میرے برگد پر مقیم جنات کی طرح میرے مرید اور قیدی بن کر رہو گے۔ بابا جی طیش میں آ گئے اور اٹھ پڑے۔ مکھن سائی نے آنن فانن عملیات کی آگ بھڑکا کر انہیں قبر میں ہی روکنے کی کوشش کی تو بابا جی سرکار نے اسے اس کی آگ سمیت قبر سے باہر پھینک دیا۔ مکھن سائیں حیرت پاش نظروں سے بابا جی سرکار کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کے موکل جنات میں سے ایک بزرگ جن نے مکھن سائیں کو بابا جی سرکار کے درجات سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ ایسے پیش نہ آئے۔ مکھن سائیں صرف خود غرض ہی نہیں، گھاگ بھی ہے۔ وہ جان گیا کہ اس نے غلط وقت میں غلط حرکت کی ہے۔ اس نے بابا جی سے معافی مانگ لی۔ جانتے ہو آج جب مکھن سائیں مجھے حجرے میں لے کر گیا تھا تو اس نے کیا فرمائش کی تھی؟ جی، کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا کہ اگر میں اس کے ساتھ مل جاؤں تو وہ یہاں ایک بڑی روحانی سلطنت قائم کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو خود شہنشاہ ہوں، تمہارے زیر سایہ کیسے آ سکتا ہوں؟ بابا جی بھی اس لمحے ہمارے پاس تھے۔ اس نے بڑی آفرز دی ہیں ہمیں، لیکن بابا جی نے اسے سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ تماشا نہ لگائے، روحانیت جیسے مقدس لفظ کی حرمت خراب نہ کرے، ورنہ لوگوں کا اللہ کے نیک بندوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ مکھن سائیں شیطان کا آلائے کار ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان اس کا متی ہے۔ اللہ معاف کرے شاہد میاں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں۔ خود میری اپنی یہ حالت ہے، لیکن میں خود یہ جرت نہیں کر سکتا۔ مکھن سائیں گمراہ ہے اور گمراہی کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ تو میرے بارے میں بہت بدگماں رہتے ہو، لیکن میرے اور مکھن سائیں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو صرف ایک زلیخا کی طلب تک محدود ہوں۔ مکھن سائیں ہزاروں معصوم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے۔ جن زادیوں سے خدمت کرواتا ہے، اس کی خادماؤں میں ایسی ایسی خوبصورت جن زادیاں ہیں جنہیں دیکھ کر غازی کا ایمان بھی خراب ہو گیا تھا۔ بابا جی نے غازی کو بڑے جوتے مارے۔ اس نے تمہیں کہانی نہیں سنائی تھی؟ اب ملے تو پوچھنا مکھن سائیں کی ایک خادمہ میوش نے اسے کیا کہا تھا اور وہ اسے پیچھے کیوں اس کے پڑی تھی۔ یہ کہہ کر ریاض شاہ ہنسنے لگا۔ اس وقت ہم پٹری سے اتر کر ملک وال کی طرف جا رہے تھے۔ ریاض شاہ نے گھوڑے کی راس کھینچ کر اسے صحیح سمت میں ڈال دیا تھا۔ نہر کی پٹڑی سے اتر کر ہم ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ریاض شاہ اور میں انہماک سے باتیں کرتے کرتے ملک وال پہنچ گئے۔ گھوڑے کا رخ واپس پٹری کی طرف موڑ دیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے کو کوچوان کے بغیر تانگا لے کر جاتے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، لیکن ہم نے ان کی حیرانگی دور نہیں کی۔ حویلی پہنچ کر ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرے ذہن پر گزشتہ رات اور آج کی فلم چلنے لگی۔ مجھے اب اپنے اگلے پرچے کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے ڈیٹ شیٹ دیکھی تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ کل میرا پرچہ تھا اور میں نے کتابوں پر نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ میں نے پریشان ہونے کے بجائے خود کو حوصلہ دیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جاگا تو ذہن خاصا فریش ہو چکا تھا۔ میں نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مانوس سی مہک میرے چاروں اطراف پھیلنے لگی۔ کتاب کا ورق اس مہک سے بھیگ گیا اور اس میں ایک سوگوار سے چہرے کا عکس نمایاں ہونے لگا۔ خوشبو کے پیرہن میں وہ چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس تھا۔ کہاں تھے تم؟ میرے سامنے زلیخا کھڑی تھی۔ سر پر سفید چادر لیے حوروں جیسا تقدس تھا اس کے چہرے پر، لیکن آنکھیں سوز و ہجر کے آنسوؤں میں سوگواری کا غم اٹھائے نظر آ رہی تھیں۔ لہجہ گھمبیر، آؤ دیکھو، یہ لو، پی لو۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہہ رہی تھیں کہ میرے پتر کا پیپر ہے، اسے دے آؤ۔ زلیخا میرے سامنے موڑے پر بیٹھ گئی۔ کہاں تھے تم؟ زلیخا نے تکلف پاش لہجے میں کہا۔ آپ سے تم کا رشتہ استوار کر کے وہ کہہ رہی تھی اگر یوں خدمات بن کر آوارہ گردی کرتے رہو گے تو امتحان میں پاس کیسے ہوگے؟ میں نے پاس ہو کر کیا لینا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں کہیں کھو گیا اور ہزار احتیاط کے باوجود میرے منہ سے نکل گیا، میں تو جس امتحان میں ڈال دیا گیا ہوں اس کا نتیجہ میرے حق میں کبھی نہیں نکلے گا۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے زلیخا، خوشیاں میری دسترس سے بہت دور ہو گئی ہیں، میرا حلق آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آنکھیں تو کب سے خشک ہو چکی تھیں، میں نے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہنے کی اجازت نہیں دی۔
زلیخا نے نظریں نیچی کر لیں اور بے بسی سے انگلیاں مروڑنے لگیں، پھر اٹھ پڑی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ بیٹھو نا۔ چھپانے کے باوجود اپنے گلوگیر لہجے کو نارمل نہ رکھ سکا۔ اس نے چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں سانسیں بھر کر پلٹی۔ چلتی ہوں میں، اس نے کہا، صرف تم ہی نہیں، میں بھی امتحان میں مبتلا ہوں، ایک ایسے امتحان میں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمیں اب اپنے اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہماری سانسوں پر کسی اور کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی اور میں کتاب کے ورقوں میں اپنا چہرہ چھپا چھپا کر ہچکیاں بھر بھر کر رونے لگا۔ میں روتا رہا، بہت رویا کہ ایک گداز نہایت مہرباں اور خلیق ہاتھ میرے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، آنسوؤں کے دھند کے پار ٹالی والی سرکار کا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ نہیں میرے بچے، ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ عشق کی آگ تجھے بھڑکا رہی ہے، اگرچہ عشق حقیقی عشق مزاجی تک لے جاتا ہے، مگر میرے بچے تو وعدہ کر چکا ہے، تو صرف ایک عشق کی راہ کا مسافر ہے، تو امتحانوں میں سرخ رو ہوگا، تجھے آرزوئے زلیخا نصیب ہوگی، مگر اس طرح نہیں۔ میں بے تابی سے محروم ایک بچے کی طرح بلکتا ہوا اٹھا اور ٹہلی والی سرکار کے سینے سے لگ کر اپنے سینے میں اٹھنے والے طوفان کو مات دینے کی کوشش کی، مگر آنسوؤں کی دھند اس کے پار جاتے ہی ٹہلی والی سرکار کا وجود عنقا ہو گیا۔ بابا، سرکار، میں چاروں طرف دیکھنے لگا، کاندھے پر ان کے ہاتھوں کا لمس، میری آنکھوں کے سامنے ان کا شفیق چہرہ، سماعتوں میں ان کے الفاظ اور کمرے میں ان کے وجود کا مخصوص مہک کا احساس اس قدر قوی تھا کہ میں انہیں غائب پا کر بھی انہیں اپنے آس پاس پا رہا تھا۔ میں نصاب کی کتاب ایک طرف رکھ کر ہجر و وصل کی کتاب کو چپکے پڑھ رہا تھا۔ میری ہچکیاں فضا میں پھیل چکی تھیں اور آنسو بن کر مجھے بھگو رہی تھیں۔ ٹہلی والی سرکار کا احساس بھی مجھے اس بھیگے ہوئے ماحول میں شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے نرمے نرمے مجھے سمجھا کر جا بھی چکے تھے، مگر میں ابھی تک کہیں کھویا ہوا تھا۔ یہ عشق اور وہم بھی کیا چیز ہوتے ہیں، اگر دل میں بس جائیں یا عقل میں پھنس جائیں تو انہیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مجھے واضح طور پر یہ سمجھایا جا چکا تھا کہ مجھے زلیخا کا خیال چھوڑ دینا ہوگا اور اسے بھول کر مجھے زبان بند رکھ کر اپنے ماحول میں جینا ہے، لیکن یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بے بس پرندے کی طرح کمرے میں چکر کاٹنے لگا، بہت چاہا، بڑی کوشش کی کہ زلیخا کا چہرہ، اس کا خیال اور اس کی باتیں میرے ذہن سے نکل جائیں، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا۔ بالآخر میں کمرے سے نکل کر باغیچے میں چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں کو ذہن کے کواڑوں سے باہر نکال پھینک رہا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا، خود کو دوسرے ماحول میں مصروف کر کے میں زلیخا کی یادوں سے فرار حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی دل کو سمجھانے کے لیے طفل تسلی ہی تھی۔ باغیچے میں کھڑا تھا کہ نظریں بے اختیار زلیخا کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اس وقت چھجے میں کھڑی تھی اور خلاؤں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نظریں چرا کر ایک پودے کے پیچھے چلا گیا۔ چند ثانیے بعد میرا دل مچلنے لگا اور میں پودے کے پتے ہٹا کر شاخوں کی اوٹ سے زلیخا کو دیکھنے لگا کہ مان کسی نے دھیرے سے میرے کاندھے پر دستک دی۔ کون؟ میں ہڑبڑا کر پلٹا تو ملک صاحب کھڑے تھے۔ پتر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ باغیچے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بس وہ چاچا جی، میں بوکھلا کر بولا، وہ نا، میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں چلا آیا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے پودوں سے بڑا پیار ہے، دل گھبراتا ہے تو ان کے پاس چلا آتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے۔ مگر پتر، ابھی تو ادھر حبس ہے، اس وقت پودوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں کیا کہتا کہ میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ حبس ہے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی بولے، پتر، کچھ دنوں کے لیے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ادھر میں بری امام بھی جاؤں گا۔ تم کبھی گئے ہو بری امام؟ ہاں، گیا ہوں، کئی سال پہلے گیا تھا، میں نے کہا۔ وہ میرے منہ قریب لا کر سرگوشی کے انداز میں بولے، ادھر اسلام آباد میں میرا ایک پرانا دوست ہے، اسے روحانیت اور تصوف سے عشق ہے، وظائف کرتا رہتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اس کے مرشد بری امام کی پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔ تم نے بری امام کی پہاڑیوں میں اس غار کو دیکھا ہے جہاں بری امام سرکار عبادت و ریاضت کرتے تھے؟ نہیں، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا۔ کیا اس غار میں کوئی ہے؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں بڑی چھوٹی اور تنگ سی غار ہے، اس میں ایک انسان کیڑوں کی طرح رینگ کر اندر داخل ہو سکتا ہے، لوگ اس غار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ میرے دوست شیخ امجد کے مرشد اس غار میں ریاضت کرتے رہے ہیں۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ وہ آہ بھر کر بولے،
ان کے چہرے پر دکھوں کی گھٹائیں چھا گئیں۔ زلیخا کے چھجے کی طرف نظریں اٹھا کر کہنے لگے، تم نے دیکھا ہے میری زلیخا کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو میرے بچے، میں تمہیں اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں، اس لیے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کر رہا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں میں شیخ امجد کے مرشد سے مل کر تمہارے اس ریاض شاہ اور بابا جی کے بارے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ لیکن چاچا، میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بولے، نہیں پتر، تیرے سوا میں کسی اور کو اس مقصد میں شریک نہیں کرنا چاہتا۔